فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اور سن 46 کے الیکشن میں مسلم لیگ کامیاب ہوتی ہے پورے ہندوستان میں دی میجورٹی پروونسز ایز ویل ایز دی مائنورٹی پروونسز، جس میں کہ مسلم لیگ کو جو ہے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کی جو ہے ایک حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن اسی دوران میں ظاہر بات ہے، ایک تو یہ نوٹ کیجئے کہ جو دعائیں مانگی گئی ہیں، کوئی لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو کچھ بچوں نے نعرہ بنا لیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ کوئی سیریس بات نہیں تھی۔ بہرحال بچوں نے بنایا ہو لیکن مسلمانوں نے ہند کے دل کی آواز بنا تھا۔ میں تو خود ان میں سے ہوں جنہوں نے وہ نعرے لگائے۔ میں اس وقت ہائی اسکول کے طالب علم کی حیثیت سے ضلع حصار کی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا میں جنرل سیکریٹری تھا، اور ہم نے جلسوں میں جلوسوں میں جو نعرے لگائے ہیں، پھر یہ کہ جمعے کے اجتماعات میں، عیدین کے اجتماع گڑ گڑا کر جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں، اے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے، تیرے نبی۔ یہ اگر پیغام نہ ہوتا تو پورے ہندوستان کے مسلمان 1946 کے الیکشن میں مسلم لیگ کو ووٹ نہ دیتے۔ لہذا اس اعتبار سے یہی فیصلہ کن، یہی نظریہ پاکستان فیصلہ کن بنیاد بنا ہے پاکستان کی۔ لیکن یہ بھی سوچ لیجئے اسی زمانے میں ظاہر بات ہے کہ اب ہندو مسلم کشاکش جو ہے وہ بھی انتہا کو پہنچ گئی۔ وہ سارے جو میں گن چکا ہوں، پچھلا پس منظر، پھر ہندوؤں میں جو احیاء ہوا مذہب کا، ان کی تہذیب کا، اور اس کے اندر جو ملیٹنسی آئی ہے۔ لیکن اب کیا ہوا؟ ہندو کے لیے بھارت ماتا نہایت مقدس تصور ہے۔ بھارت ماتا کے ٹکڑے چاہتے ہیں، یہ بھارت ماتا کو ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں۔ اب جو دشمنی آئی ہے، اس دشمنی کا کوئی ظہور ہوا ہے پھر پارٹیشن کے وقت، جو میسیکرز ہوئے ہیں، جو قتل عام ہوئے ہیں، جو انسان جو ہے بھیڑیوں سے زیادہ بڑھ کر جو ہے سفاک بنا ہے، جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو اچھال کر نیزوں میں ان کو پرویا گیا ہے، جب لاکھوں عورتوں کی جو ہے وہ عصمت دری ہوئی ہے، اغوا ہوا ہے، لاکھوں آدمی قتل ہوئے ہیں، 1 کروڑ انسان ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اتنا بڑا ٹرانسفر آف پاپولیشن تاریخ انسانی میں کبھی نہیں ہوا۔ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اس لیے کہ اب وہ ہندو مسلم ایشو جو ہے وہ انتہائی وہ تلخی کو پہنچ چکا تھا۔ اس کے حوالے سے میں علامہ اقبال کی ایک کوٹیشن اور آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ 18 جنوری 1946 کے سول اینڈ ملٹری گزٹ میں شائع ہوا۔ ایک جلسہ ہوا لاہور میں اسلامیہ کالج میں حبیبیہ ہال میں مسلمان خواتین کا۔ وہاں جو قائد اعظم نے الفاظ کہے ہیں، یہ پھر میں کہہ رہا ہوں، ذرا نوٹ کیجئے، یہ کسی خطیب اور کسی شعلہ بیان مقرر کے الفاظ نہیں ہیں، یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں۔ If we do not succeed in our struggle for Pakistan، سن 46 کی بات ہو رہی ہے، 50 سال پہلے کی، ذرا نوٹ کر دیجئے۔ If we do not succeed in our struggle for Pakistan, the very trace of Muslims and Islam will be obliterated from the face of India۔ اگر پاکستان قائم نہ ہوا تو اسلام کا اور مسلمانوں کا نام و نشان ہندوستان سے ختم ہو جائے گا۔ اور یہ بات انہونی نہیں تھی، یہ بالکل یوں سمجھیے کہ ایکشن ریپلے ہوتا ہسپانیہ کا، وہاں بھی 800 برس حکومت کی تھی۔ پھر وہ وقت آیا ہے 15ویں صدی کے آخر میں اور 16ویں صدی کے شروع میں، ایک بچہ تک باقی نہیں رہا، یا سارے قتل یا زندہ جلا دیے گئے، یا انہیں بھر بھر کر جہازوں کے اندر، اور میڈیٹرینین کیا ہے وہاں خاص طور پر اسپین کے اور شمالی جو ساحل ہے افریقہ کا، اس میں کتنا فاصلہ ہے، جہازوں میں بھر بھر کے شمالی جو ساحل تھا اس پر ڈمپ کیا گیا۔ کوئی ایک بچہ تک نہیں وہاں بچا جہاں 800 برس تک حکومت کی تھی، جہاں غرناطہ کے محل اب بھی قابل دید ہیں، جا کر لوگ سیاحت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، مسجد قرطبہ اب بھی قابل دید ہے، اور وہاں تہذیب 800 برس تک مسلمانوں کی۔ ہسپانیہ تو خون مسلمان کا امی ہے، مانند حرم پاک ہے تو میری نظر میں۔ وہی معاملہ ہندوستان میں ہو سکتا تھا، یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں اور میں ان کی تائید کرتا ہوں، اس لیے کہ ہندو ملیٹنسی جس حد تک پہنچ چکی تھی اور ہندو کے جذبات جس شدت کو پہنچ گئے تھے، اس کے بعد یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ لیکن اب اس میں جو بات کہہ رہا چاہ رہا ہوں غور سے سنیے
یہ معاملہ اصل میں ہوا ہے ڈیوائن انٹرونشن سے، اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی، اللہ کی مشیت، اللہ کی تدبیر سے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اگر کوئی قوم اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ ہمیں آزادی دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے، اللہ اسے آزادی دیتا ہے اور آزماتا ہے۔ میں نے اس وقت آج جو شروع میں 2 آیات پڑھی تھی وہ مسلم لیگ کی تحریک اور تحریک پاکستان پر بہت منطبق ہوتی ہیں۔ سورہ انفال کی آیت ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جبکہ تم اقلیت میں تھے، تھوڑے تھے، تعداد کم تھی، وہ جو خوف کا ایلیمنٹ تھا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا، ہندو ڈومینیٹ کر رہا تھا۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں خوف لاحق تھا۔ اور وہ یہ الفاظ میں بیچ میں ایڈ کر رہا ہوں کہ اگر ہندوستان اسی طرح آزاد ہو گیا 1 مین 1 ووٹ سے تو تمہیں تو ختم کر دیں گے، تمہیں اچک کر لے جائیں گے، لوگ ختم کر دیں گے۔ فآواکم، تو اللہ نے تمہیں پناہ دی، وأیدکم بنصرہ، اور تمہاری مدد کی اپنی نصرت سے، ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، اور تمہیں اپنی پاکیزہ رزق کے ذریعے سے تمہاری امداد کی تاکہ تم شکر کرو۔ شکر کیا تھا؟ اب وہ دین قائم کرو جس کا وعدہ کیا تھا، جس کے لیے دعائیں کی تھی، وہ دین قائم کرو۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو آیت سنا دی، یہ سورہ اعراف کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے شکایت کی تھی، اے موسیٰ تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر یہ فرعونی جو ہے ظلم ڈھا رہے تھے، اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہماری تقدیر میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا عَصَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، یہ ہلاک کر دے۔ جان لیجئے ہندو کی ہلاکت تھی۔ مہاتما گاندھی چند مہینے پہلے کہہ چکا تھا کہ پاکستان صرف میری لاش پر بن سکتا ہے، اور پاکستان بنا۔ غور کیجئے ذرا پاکستان کیسے بن گیا۔ میری کتاب کا حوالہ دیا تھا عزیز عاکف سعید نے، استحکام پاکستان، میں نے اس میں شائع کیا، یہ معجزہ تھا، کوئی کسی حساب کتاب میں آنا والا نہیں ہے۔ کہاں مسلمان قوم، کہاں عددی اعتبار سے 3 گنا ہندو، وہ تعلیم میں آگے، تنظیم میں آگے، ہر پیسے میں آگے، وہ تجارت میں آگے، صنعت میں آگے۔ اور پھر اس کے بعد نمبر 2، مسلمانوں کے نہایت مؤثر حلقے پاکستان کے خلاف، ابوالکلام آزاد جیسا جینیس وہ برہمو سماج کے زیر اثر آ گیا۔ اور گاندھی جو ہے وہ خود کہتا تھا کہ میں راجہ رام موہن رائے کا میں وہ چیلا ہوں، وہ میرا گرو ہے۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد بھی اسی کے سحر سے متاثر ہوئے، متحدہ قومیت۔ اور مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھ علماء جو ہندوستان کے تھے، جمعیت علماء ہند بہت بڑی جماعت تھی، بہت بڑی طاقت تھی پاکستان کے ڈیڈ اگینسٹ۔ وہ تو آپ نے سرود برسر ممبر کے ملت از وطن است کہ بے خبر مقام محمد عربی است، عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ زدیم بند حسین و نیچے بول جبیست میں مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ اگر مصطفیٰ کے قدموں تک نہیں پہنچو گے تو پھر دیکھو تم دین تو نام ہے مصطفیٰ کا، یہ پھر باقی ساری بو لہبی ہے۔ اس حوالے سے پھر نوٹ کیجئے، کانگریس کے ساتھ جمعیت علماء ہند، پنجاب میں احرار ایک بہت بڑی طاقت ہے، عوامی طاقت، جیسے مقررین اور خطیب اس نے پیدا کیے کوئی کسی نے پیدا نہیں کیا آج تک، وہ ڈیڈ اگینسٹ پاکستان کے۔ سرحد میں جو سرحدی گاندھی کی تحریک تھی، خدائی خدمتگار، نہایت عوامی تحریک، پاکستان کی دشمن۔ یہ سب کچھ پھر پاکستان بن گیا۔ کیسے بن گیا؟ سب سے بڑھ کر انگلستان میں اس وقت لیبر پارٹی کی حکومت تھی۔ اگر کنزرویٹو پارٹی کی حکومت ہوتی تو جو ہمارے خان عبد الولی خان صاحب جا کر انڈیا آفس کے ریکارڈ سے کچھ چیزیں لے آیا کرتے تھے، ان کی اہمیت تھی۔ اس لیے کہ جب تک انگریز ہندوستان میں رہنا چاہتا تھا اس نے واقعتاً ڈیوائیڈ اینڈ رول اس پالیسی کو اختیار کیا ہے، اور یہ اس کی حکمت عملی کا لازمی حصہ تھا۔ لیکن جب پاکستان بنا ہے، لیبر پارٹی کی حکومت، وہ اکھنڈ ہندوستان کی حامی تھی،
چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ لارڈ ایٹلی وزیر اعظم قائد اعظم سے شدید نفرت کرتا تھا. اب تو اس کی کتاب شائع ہو چکی ہے, اس میں موجود ہے. اور جو ہمارا وائس رائے تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن, وہ گاندھی کا چیلا تھا. پھر پاکستان کیسے بن گیا؟ یہ اللہ کی خاص حکمت ہے. یہ نوٹ کر لیجئے, یہ بہت اہم نقطہ ہے. اس میں آخری دلیل جو میں دے رہا ہوں, جس کا کوئی اور توڑ ہے ہی نہیں. سن 46 میں قائد اعظم نے کیبنٹ مشن پلان قبول کر لیا. وہ کیا تھا؟ ہندوستان ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہوگا, مرکزی حکومت ایک ہوگی, لیکن 3 زون ہوں گے. یہ جو 3 زون ہیں, 10 سال کے بعد اگر کوئی زون علیحدہ ہونا چاہے تو اسے اس کا اختیار ہوگا. قائد اعظم نے مان لیا. پورے ہندو پریس میں مذاق اڑا, ہنسی اڑائی گئی, بس ختم پاکستان کا مطالبہ. یہ سارا جو بھی شورا شوری تھی وہ ختم ہو گئی. بہت ہی وہ نازک وقت تھا مسلم لیگ کے لیے اور قائد اعظم کے لیے. لیکن اس اصل سبب کیا تھا؟ قائد اعظم جانتے تھے کہ انگریز اب یہاں سے جائے گا ہر قیمت پر. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد انگریزی حکومت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ وہ اپنے بہت آؤٹ لائنگ جو پوزیشنز تھے ان کو کنٹرول نہیں کر سکتی تھی. They had decided to leave India. انہوں نے تو اپنا پروگرام 1948 کا رکھا تھا, 48 میں ہم ہندوستان چھوڑ دیں گے. سن 46 میں جب یہ مشن پلان آیا ہے, کیبنٹ مشن پلان, تو قائد اعظم کو محسوس ہوا کہ اگر ہم نے اس وقت اس بات کو نہ مانا تو عین ممکن ہے کہ انگریزی حکومت یونیلیٹرل ٹرانسفر آف پاور کر کے دفع ہو جائے, رخصت ہو جائے. اور پھر ظاہر بات ہے ایک دفعہ مرکزی حکومت اگر ہندوؤں کے ہاتھ میں آ گئی تو پھر ظاہر بات ہے کہ کوئی امکان نہیں رہے گا کسی بھی طرح کا. لہذا اس وقت اس کو قبول کر لو. اس میں موجود ہے 10 سال کے بعد تو ایک پاکستان کا خاکہ موجود ہے کہ زونز اگر ہونا چاہے علیحدہ تو ہو جائے. لیکن اس کو ختم کس نے کیا؟ پنڈت نہرو نے. یہ جو حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے مابین جدھر چاہتا پھیر دیتا ہے. پنڈت نہرو اس وقت پریزیڈنٹ تھے کانگریس کے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک دفعہ بن لینے دو, پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے. بات سچی کہی تھی اس نے. نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں. فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بادہ خارج. بات تو صحیح کہی تھی, لیکن قائد اعظم نے فوراً اسی کے اوپر موقف قائم کر لیا. چنانچہ انڈیا ونز فریڈم جو مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے اپنے پورے پولیٹیکل کیریئر کی ایک ہی غلطی تسلیم کی ہے کہ میں نے اس وقت کانگریس کی صدارت سے استعفیٰ دیا, اور یہ جو کیبنٹ مشن پلان تھا یہ ابوالکلام آزاد کے ذہن کی پیداوار تھا. لیکن اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ اب کوئی الزام قائد اعظم کو نہیں دیا جا سکتا تھا کہ نیتیں یہ ہے, تو پھر ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اس کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے. یعنی ایک انداز میں آپ کہہ سکتے ہیں اگر نہرو خاموش رہ جاتا تو پاکستان کبھی وجود میں نہ آتا. بات تو سچی وہی تھی کہ ایک دفعہ مرکزی حکومت بن لینے دو, پھر کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے. اب یہ 60 برس ہونے کو آئے, وہ کشمیر کا 1 انچ انہوں نے ہمیں نہیں دیا تو پورا ایک زون دے دیتے. ناممکنات, ناممکن. لہذا بات تو سچی اسی کی تھی. اگر وہ خاموش رہتا تو پاکستان کبھی نہ بنتا. اب یہ معاملہ وہی ہے کہ لوگوں کے دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے مابین ہے, وہ بولا اور پاکستان بنا. تو یہ خالص ڈیوائن انٹرونشن تھی, اور اس کا قانون وہی اللہ کا کہ جب کوئی کہے کہ اللہ ہم تیری بندگی کے لیے آزادی چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو آزادی دیتا ہے, وعدہ پورا کرتا ہے کہ اب دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو. اچھا, اب اس عرصے کے دوران یہ جو میں نے کہا قائد اعظم نے راگ الاپا اسلام کا یا قوالی گائی اسلام کی, اس کے کوٹیشنز جو ہیں, جیسے کہ عزیزم عاقب سعید صاحب نے بھی کہا, ہم نے آج سے کچھ عرصے پہلے بھی ایک کتابچہ شائع کیا تھا, قائد اعظم سپیکس ہز ویژن آف پاکستان, ان کوٹیشنز کے اوپر. ابھی اس کو مزید انلارج کر کے 100 کوٹیشنز ہیں ان 10 سالوں کے دوران کی, جن کی تقریروں کے اندر انہوں نے برملا کہا ہے ہمارا نظام, ہمارا قانون, ہماری ہر شے اسلام کے مطابق ہوگی. 100 کوٹیشنز تو ہیں 37 سے 47 تک, اور 40 کوٹیشنز ہیں 47 کے بعد, پاکستان بننے کے بعد, جن میں سے صرف ایک میں 1-2 الفاظ کو لے کر جو ہے ہمارا جو سیکولرزم پسند حلقہ ہے وہ اس تقریر ہی کو سارے 150 اقتباسات اور 150 تقریروں کے اوپر جو ہے حاوی قرار دے کر
اور اسے دستور پاکستان کا حصہ بنانا چاہتا ہے.